شیخ اکبر نے 1,00,000 آدم کے وجود کے حوالے سے جو بات کی ہے، یہ سوچ پوری طرح سے واضح نہیں ہے، اور اس سے ہمیں ہم کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ آپ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ نے 2 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک کشف کا واقعہ تھا اور دوسرا اپنی روحانی معراج میں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس میں سے نئی جہتیں تحقیق کی نظر آئیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عبارت کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اصطلاحات ابن العربی سیریز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو شیخ اکبر کے ایک عجیب و غریب کانسیپٹ کے اوپر ہے، جس کی جانب آپ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں دو مرتبہ اشارہ کیا، لیکن اس کی ایسی کوئی تفصیل نہیں بتائی کہ جس کی مزید ڈیٹیل سامنے آ سکیں۔ لیکن کانسیپٹ بڑے مزے کا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو اصطلاحات میں ڈالتے ہیں۔ بیسیکلی یہ اصطلاح آدم کے تحت ہے، اور اس کا عنوان ہے 1,00,000 آدم۔ تو شیخ اکبر نے 1,00,000 آدم کے وجود کے حوالے سے جو بات کی ہے، یہ سوچ پوری طرح سے واضح نہیں ہے، اور اس سے ہمیں ہم کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ آپ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ نے 2 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک کشف کا واقعہ تھا اور دوسرا اپنی روحانی معراج میں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس میں سے نئی جہتیں تحقیق کی نظر آئیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عبارت کچھ اس طرح سے ہے: شیخ اکبر فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ نمبر 549 میں فرماتے ہیں کہ طواف کعبہ کے دوران حق تعالیٰ نے مجھے وہ دکھایا جو کسی کو سوتے میں نظر آتا ہے۔ یعنی کہ سوتے میں جو بندہ سوتے میں عالم خیال میں جاتا ہے، تو میں طواف کعبہ کے دوران میں عالم خیال میں گیا، یعنی کہ عالم کشف میں نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھتا ہوں کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں جن کے چہروں کو میں نہیں جانتا۔ اچھا، چہروں کو میں نہیں جانتا، یہ عبارت بڑی ایک ہے، یا تو وہ انجان لوگ تھے، یا ان کی حیت ایسی تھی، یا ان کا لباس ایسا تھا، یا ان کے چہرے ایسے تھے کہ وہ عام انسانوں سے شاید الگ تھے۔ ان میں سے ایک شخص مجھ سے بات کرتا ہے، مجھے اپنا نام بتاتا ہے، لیکن میں اس کا نام بھی نہیں جانتا۔ پھر مجھے کہتا ہے میں تیرے باپ دادا میں سے ہوں۔ میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کو گزرے کتنا عرصہ بیتا، یعنی آپ کتنا سال پہلے آپ کی وفات ہوئی؟ کہتا ہے 40,000 سال سے زائد کچھ عرصہ۔ میں کہتا ہوں اتنا عرصہ تو آدم علیہ السلام کو بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کس آدم کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو تمہارے قریب ہے یا کوئی اور؟ شیخ اکبر فرماتے ہیں اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 آدم تخلیق کیے۔ اب یہ آپ نے فتوحات میں اس مقام پر صرف اتنی سی بات کی ہے کہ آپ نے کشف میں طواف کعبہ کے دوران ایک ایسے شخص سے ملاقات کی، اس نے آپ سے بات کی اور آپ کو کہا کہ وہ آپ کے والدین میں سے ہے، مطلب آپ کی اوپر والی نسل میں سے ہے، مطلب آپ اس کی نسل میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جی اس کو دنیا سے گئے 40,000 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ تو شیخ پریشان ہو گئے کہ حضرت آدم کو اتنا عرصہ نہیں ہوا، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بات پھر شیخ کو یاد رہی، یہ بات آپ پھر بھولے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اپنی معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام کے فلک شمس میں جب پہنچے، یا یہ کہہ لیں کہ روحانی معراج میں جب آپ کو فلک شمس پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی یہ سوال پوچھ لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ادریس علیہ السلام فلک شمس میں ہیں، اور تمام افلاک اسی فلک کے گرد گھومتے ہیں، اور وہ سب سے آسمانوں میں اعلیٰ ترین مقام ہے، اور وہاں سے جو نہیں ہے وہ وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، یا وہ وقت پہ نگہبان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، انہیں فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں میں نے اپنے ایک کشف میں ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ میرے باپ دادا میں سے ہے۔ اس نے مجھے اپنا نام بھی بتایا، لیکن جب میں نے اس سے اس کی موت کا وقت پوچھا تو بولا 40,000 سال پہلے۔ آگے فرماتے ہیں اور جب میں نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جن کی مدت تاریخ
کے حوالے سے ہمارے ہاں رائج ہے، تو بولا کس آدم کی بات کرتے ہو، سب سے قریبی آدم کی یا ان سے پہلے والے آدموں کی؟ حضرت ادریس جواب دیتے ہیں، اس نے سچ کہا، میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن میں بھی اس عالم کی درست مدت نہیں جانتا، بس یہ جانتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے خالق ہے اور دنیا و آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور مدت ختم ہو جانا مخلوق کا وقت اجل ہے، تخلیق کا نہیں۔ یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں نبی ہوں، لیکن مجھے بھی نہیں پتا کہ اس پورے عالم کی مدت کتنی ہے، کب سے بنا ہے اور کب جا کے اس نے ختم ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بس مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے خالق ہے، مطلب اس کی تخلیق جاری و ساری ہے، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہے، اور ہم جسے مدت کہتے ہیں، جسے مدت سمجھتے ہیں، وہ بیسیکلی ہماری اپنی مدت ہے، اس سے زیادہ کا ہم جو ادراک نہیں کر سکتے۔ شیخ اکبر کہتے ہیں، پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے قرب قیامت کی کوئی نشانی بتا دیں، بولے آدم کا وجود ہی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ تو مطلب کیسی زبردست بات کر دی کہ آدم کا وجود ہی نشانی ہے اس بات کی کہ جس چیز کا ابتدا ہوئی اس کی ایک نہ ایک روز انتہا بھی ہونی ہے، اور انتہا کو ہی قیامت کہتے ہیں، کہ جس کو آپ اختتام کہتے ہیں، اور اس کے بعد سے ایک نئی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ 348 میں یہ 2 واقعات جو تھے یہ شیخ نے پوچھے ہیں، لیکن اس کی مزید تفصیل نہیں ملتی، اس سے ہم کچھ بھی خلاصے سے نہیں نکال سکتے، صرف رینڈملی یہ ایک انفارمیشن ہے کہ جو شیخ نے فتوحات میں لکھ دی، تاکہ آنے والے دور میں اگر کوئی بندہ اس کا حوالہ چاہے یا اس کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آئے تو اس کے پاس ایک انفارمیشن ہو کہ ہاں کسی دور میں 800 سال پہلے کسی بزرگ نے یہ بات کی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی اور کے ساتھ بھی یہ پیش آ جائے۔ تو اپنی اس ویڈیو میں اس کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں دوبارہ کسی نئی اصطلاح کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔